أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سنجیدہ ارشد اپنے یوٹیوب چینل دریچہ نور کے ساتھ۔ کسی گاؤں میں ایک سیدھا سادہ بھولا سا آدمی رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کو جو بھی کوئی کچھ بتا دیتا وہ شخص وہی کچھ کرنے بیٹھ جاتا، مگر اس کو اللہ نہیں مل پایا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ایسے تو نہیں ملے گا، اس مقصد کے لیے تمہیں تو کوئی استاد، رہنما یا مرشد کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تمہیں سبق دے گا، پھر تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ وہ مرشد کی تلاش میں مارا پھرتا رہا مگر کہیں بھی بات نہ بن سکی۔ آخر تنگ آ کر ایک رات سونے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور اللہ چاہے گا تو جو پہلا شخص مجھ سے اللہ ملوا دے گا بس وہی میرا مرشد ہوگا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور سو گیا۔ صبح نہار منہ اندھیرے وہ گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہاں سے جو پہلا شخص گزرا وہ ایک چور تھا جو رات کو کہیں سے چوری کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس بھولے آدمی نے اس چور کو پکڑ لیا اور مل گیا مرشد مجھے مل گیا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ چور بیچارہ بہت گھبرائے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کوئی پہچان نہ لے، اس مصیبت سے میں کیسے جان چھڑاؤں۔ بہت سمجھایا کہ بھائی میں کوئی مرشد نہیں ہوں، میری جان چھوڑ دو، مگر وہ شخص کہے کہ نہیں، آپ ہی میرے مرشد ہیں، میں نے تو رات کو اللہ سے دعا کی کہ پہلا شخص میرا مرشد بھجوا دیجیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرشد نہ ہو۔ چور نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو بھائی، میرا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ شخص بضد رہا، آپ تو بہت کامل مرشد ہے، تبھی تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، کامل مرشد تو ہوتے ہی آپ کے جیسے ہیں۔ آخر چور نے جان چھڑانے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تمہیں مرید کر لیا، اب تم جاؤ اور سامنے جو درخت ہے نا اس کے نیچے جا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، اور جب تک میں خود نہ آؤں تم سجدے سے اٹھنا نہیں۔ اس بھولے شخص نے کہا واہ، آج ہی مرشد ملا اور آج ہی سبق بھی مل گیا۔ وہ تو خوشی خوشی فوراً جا کر سجدہ ریز ہو گیا۔ چور نے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے چلتا بنا۔ دن نکلا، گاؤں والے وہاں سے گزرے، شخص پر ہنسے مگر وہ بدستور سجدے میں پڑا رہا۔ دوپہر ہو گئی، بچے آئے کہ اماں بلا رہی ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، مجھے تو مرشد کا حکم ہے، میں تو سجدے سے اٹھوں گا ہی نہیں۔ شام کو بیوی خود آئی کہ رات ہونے والی، سارا دن کے بھوکے پیاسے ہو، گھر چلو، مگر وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا۔ جھگڑ لی، منت سماجت کر لی، کچھ کھا لو، مگر اس کے سجدے میں پڑے ایک ہی گردان تھی کہ مرشد کا حکم ہے، میں تو اٹھوں گا ہی نہیں جب تک کہ وہ خود نہ آئے۔ بیوی نے سوچا رات کو جب دماغ درست ہو جائے گا تو خود ہی آ جائے گا، یہ سوچ کر گھر چلی آئی۔ رات گزری، صبح ہوگی، مگر یہ شخص تھا کہ سجدے سے اٹھنا تو درکنار اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن سجدے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی یہ حالت اور لگن دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس شخص کا سینہ میری معرفت کے نور سے بھر دو تاکہ یہ مجھ سے متعارف ہو جائے۔ حکم پا کر حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کے پاس تشریف لائے اور کہا چلو بھائی اٹھو۔ اس نے پوچھا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں خضر، تمہارا کام ہو گیا ہے، اٹھو میں تمہیں معرفت کا علم عطا کروں تاکہ تم اللہ سے متعارف ہو جاؤ۔ اس نے سجدے میں پڑے کہا واہ، میرے مرشد نے آپ کو بھیج دیا تو آپ آ گئے میرے پاس، ورنہ اتنے عرصے سے میں پریشان تھا تو آپ کو خیال بھی نہ آیا میرا مرشد ہو تو ایسا۔ جی آپ جائیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، مجھے تو میرے مرشد ہی دیں گے تو صرف ان سے ہی لوں گا۔ بہت سمجھایا کہ بھائی وہ چور ہے۔ وہ بھولا مرید کہے اگر وہ چور ہے، مجھے سبق دیے ابھی سے 3 دن ہوئے تو آپ کو کیسے آ گئے؟ نہیں جی، وہ تو بہت کامل ہیں، تبھی تو آپ آ گئے ہیں۔ میں ایسے کامل کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کیوں چلوں؟ جائیں آپ اپنا کام کریں۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، اے رب کریم، تیرا یہ بندہ تو مانتا ہی نہیں، حکم دیجیے اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے میرا یہ بندہ کہتا ہے وہ کرو، جاؤ پہلے اس چور کو علم عطا کرو اور پھر وہ اس کو عطا کرے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اس چور کے پاس پہنچے اور اس کو غسل کروا کر توبہ کروا کر علم معرفت منتقل کیا۔ پھر اس کو لے کر اس بھولے مرید کے پاس آئے اور چور نے وہ علم
علم اس مرید کو منتقل کر کے اللہ کے معرفت عطا کی، اور اس چور نے بے اختیار یہ کہا کہ واہ مرید ہو تو ایسا جو پیر کو نواز دے۔ اس حکایت کی تشریح حضور نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی اپنی لگن، خلوص، جستجو اور شوق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مرشد صرف ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر قرآن کی آیات بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کریں اور جدوجہد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی نئی ویڈیو دریچہ نور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔